السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہمیں آج پڑھنا ہے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ تو بچوں، یہ آپ کو ریویژن چل رہا ہے، آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے، اس کو میں نے آپ کو پڑھایا ہے، اس کے سب ایکسرسائز سوال جوابات بھی لکھے ہیں ہم نے وائٹ بورڈ پہ، میں نے آپ کو لکھائے ہیں۔ آج ہم ریویژن کریں گے۔ آپ پیج نمبر 47 پیج نمبر کھولیں گے اپنی کتاب کا، اور ہم اس کو پھر سے پڑھیں گے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ۔ پیارے بچوں، شاہ ہمدان کا اصلی نام جو تھا وہ نامی سعید علی تھا۔ شاہ ہمدان جو تھے امیر کبیر علی ثانی، اور امیر ان کے القاب یعنی لقب کی جمع ہے القاب، ان کا لقب تھا۔ وہ 12 رجب 714 مطابق 12 اکتوبر 1314 عیسوی کو ہمدان میں پیدا ہوئے۔ بچوں، ہمدان میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہی ان کے نام کے ساتھ ہمدانی لکھا جاتا ہے۔ شاہ ہمدان کا شجرہ نسب 18ویں پشت میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے ملتا ہے۔ ان کے والد کا نام تھا سید شہاب الدین تھا جو خود بھی ایک عالم دین تھے۔ شاہ ہمدان 12 سال کی عمر میں ہی تمام دینی علوم و ترقیات و حقیقت سے بہرور ہوئے۔ انہوں نے عربی اور فارسی زبانوں کا بھی گہرا مطالعہ کیا۔ وہ زندگی بھر دین اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ شاہ ہمدان نے وادی کشمیر میں اسلام پھیلانے کے لیے کافی محنت کی۔ یہی وجہ ہے کہ کشمیر میں مسلمانوں کی کثیر تعداد یعنی کہ کافی تعداد پائی جاتی ہے۔ شاہ ہمدان نے زندگی کے 21 سال سیر و سیاحت میں گزارے ہیں۔ بچوں، اس میں کچھ الفاظ آئے ہیں مشکل الفاظ معنی میں، جیسے کثیر تعداد ہو گیا کافی تعداد، تو یہ نوٹ کر لو الگ اپنی نوٹ بک پہ ساتھ۔ ہمدانی میں نے لفظ آپ کو پڑھایا پہلے، شاہ ہمدان یعنی ہمدانی جو لفظ ہے وہ ہمدان کے رہنے والے تھے، ہمدان جگہ کا نام ہے، وہ ہمدان کے رہنے والے تھے۔ سیر و سیاحت ہوتا ہے گھومنا پھرنا، انہیں کشمیر میں مسلمانوں کی کثیر تعداد یعنی بہت تعداد ان کی وجہ سے وادی کشمیر میں اسلام پھیلنے کے لیے کافی انہوں نے محنت کی ہے۔ تو افراتفری ہوتا ہے بدمنی، انتقال کرنا ہوتا ہے مر جانے کو انتقال کہتے ہیں۔ سادات ہوتا ہے سید کی جمع، عالم ہوتا ہے علم جاننے والے کو عالم کہتے ہیں۔ تصنیف ہوتا ہے تصنیف کی جمع۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ نوٹ کر لینا ساتھ اپنی نوٹ بک پہ۔ آج کا سبق کتنا ہے، کل بھی انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔